بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی سے بنتا ہے تو جب اسماعیل علیہ السلام کا وجود جنت کی مٹی کا ہے تو ان کے بدلے میں جو دنبا ملے وہ جنت ہی کا ہونا چاہیے۔ جب نبی کا وجود جنت والا ہے تو اس کے بدلے میں جو دنبا ذبح ہو وہ جنت والا ہونا چاہیے تھا، اس لیے خدا نے ان کے بدلے میں جنت والا دنبا دیا ہے۔ یہاں سے قربانی کا سلسلہ چلا ہے اور خدا کا کرم دیکھیں، اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے، آج حکم ملتا اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو کون ذبح کرتا؟ خدا نے کتنی آسانی فراہم فرمائی، ابراہیم تیار ہوئے، خدا نے صلہ یہ دیا کہ اولاد کے بدلے میں جانور کو ذبح کرو، اجر یوں ہی ہے گویا اپنے اولاد کو پیش کر دیا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا ابراہیم سے خدا نے امتحان لیا، کہا یہ بیٹا ذبح کرو، یہ کون سے امتحان ہے؟ امتحان تو یہ تھا خدا یوں فرماتے اپنے گلے میں سوئی نہ چلاؤ، اپنے آپ کو ذبح کرنا امتحان ہوتا ہے، دوسرے کو ذبح کرنا یہ تو کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، زندگی الگ ہے، ایک زندگی ہے غیر شادی شدہ کی، ایک زندگی ہے شادی شدہ کی، ایک ہے بے اولاد کی، ایک ہے اولاد والے کی۔ جس آدمی کی اولاد نہ ہو اس کے لیے قربانی خود کو پیش کرنا ہے، اور جس بندے کی اولاد ہو اس کی قربانی خود کو نہیں اولاد کو پیش کرنا ہے۔ آدمی بوڑھا ہو اور گھر پہ اولاد ہو اور آپ کو ڈاکو آ جائے وہ مانگنے لگے تو ماں کہتی ہے انہوں کچھ نہ مینو مار دے، میرے پتر میں کچھ نہ مینو مار دے، میرے بیٹے کچھ نہ کہنا مجھے مار دے۔ جب آدمی کی اولاد ہو تو اولاد کی جان اپنی جان سے عزیز ہوتی ہے۔ خدا کہتے ہیں خود کو ذبح کر، یہ امتحان نہیں تھا پر میں خود کو نہیں بیٹے کو ذبح کر۔ اور بیٹا بھی کون سا؟ جو خدا نے بڑھاپے کی عالم میں دیا ہے، بیٹا بھی کون سا؟ بڑھاپے کی عالم میں دیا ہے۔ 87 سال ہے اسماعیل پیدا ہوئے، 100 سال ہے اسحاق پیدا ہوئے، یہ اکلوتا بیٹا اور بڑھاپے میں خدا نے دیا۔ کتنی بڑی قربانی تھی، اسماعیل السلام نے خدا کے نام پہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا، خدا نے بچا لیا، بدلے میں جانور دیا۔ اس دن سے قربانی کا عمل شروع ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ عمل چلتا رہے گا۔ اب قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اگر نصاب والا ہو 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، اگر ضروریات سے زائد پیسے یا سامان موجود ہو، اس بندے پر قربانی دینا اس کے ذمہ واجب ہے۔ اور قربانی میں کیا دے گا؟ قربانی میں جانور دے گا۔ بکری کو سارے مانتے ہیں، بکرے چھترے کو سارے مانتے ہیں، گائے کو سارے مانتے ہیں، اونٹ کو سارے مانتے ہیں۔ اور اختلاف کس میں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں قربانی میں آپ گائے تو دے سکتے ہیں لیکن کٹا نہ دے، گائے تو دے سکتے ہیں لیکن بھینس نہ دے، گائے تو دے سکتے ہیں بھینس کی قربانی نہ کرے، یہ غیر مقلدین اہل حدیث نے نیا نظریہ دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی دینا جائز، اسی طرح بھینس کی قربانی دینا بھی جائز۔ اور اس میں دلائل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ سمجھے کہ بکر عربی زبان کا لفظ ہے اور بکر کسے کہتے ہیں؟ جاموس عربی زبان کا لفظ ہے اور جاموس کسے کہتے ہیں؟ آپ گھر جائیں المنجد لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، وہ تصویر کے ساتھ معنی بیان کرتا ہے۔ المنجد میں دیکھیں بحث موجود ہے جسے جاموس کہتے ہیں اور ساتھ لکھا ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، عربی زبان میں جاموس یہ بڑی گائے کی قسم شمار ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں نام اس کا بھینس ہے، عربی زبان میں جاموس کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے بکریاں دیکھی ہے نا، ایک کا نام ٹینڈی ہے، ایک کا نام دیسی ہے، ایک کا نام پہاڑی ہے، لیکن ہے تو ساری بکریاں۔ بالکل اسی طرح ہم نے گائے کہا، ہم نے بھینس کہا، عربی زبان میں یہ بھینس بڑی گائے کی قسم ہے۔ تو لغت میں لکھا ہے کہ عرب والے جو حکم گائے کے لیے وہ حکم بھینس کے لیے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر دلائل پہ غور کریں گے، نمبر 1 دلیل لغت کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام حسن بصری کتاب کا نام مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب کے مصنف کا نام امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، حضرت امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، 22 جلدوں میں مدینہ منورہ سے چھپی ہے، ہمارے پاکستان میں ملتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن بصری کا قول یہ ہے الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ گائے بھینس یہ گائے کے قائم مقام ہے، جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے۔ امام حسن بصری کون ہیں؟ تابعی۔ ایک بات یاد رکھنا، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کی تعریف میں 9 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1
نبی کا قول و فعل تقریر، نمبر 2 صحابی کا قول و فعل تقریر، نمبر 3 تابعی کا قول و فعل تقریر۔ قول کا معنی فرما دینا اور فعل کا معنی کر دینا اور تقریر کا معنی ایک تقریر ہماری زبان میں یہ تقریر نہیں، محدثین کیا تقریر کا معنی اور ہوتا ہے۔ میں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں، کبھی فن کے بدلنے سے لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی بدل جاتا ہے، کبھی شعبے کے بدلنے سے لفظ ایک ہوتا ہے معنی بدل جاتا ہے۔ چلیں چھوٹی سی مثال سمجھے، ابھی مولانا عبدالشکور حقانی صاحب میرے نام کے ساتھ اعلان فرما رہے تھے متکلم اسلام، کیا کہتے ہیں نا متکلم۔ آج ہمارے یہاں متکلم کے تو معنی اور ہوتا ہے، ربی حقانیہ میں گشت ہو اور گشت کے بعد یہ جماعت چلے گی، ایک راہبر ہوگا، ایک امیر ہوگا، ایک متکلم ہوگا۔ اب تبلیغی جماعت کے ہاں متکلم کا معنی اور ہے اور ہمارے یہاں متکلم کا معنی اور ہے۔ وہاں متکلم کا معنی گشت میں بات کرنے والا ہے، علماء کے یہاں متکلم کا معنی عقیدے پر دلائل دینے والا ہے۔ اب متکلم تو لفظ ایک ہی ہے، وہاں جائے تو معنی اور ہے، یہاں جائے تو معنی اور ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے اور فن کے بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھو یہ کون ہے جی، یہ شیخ صاحب ہے، اب شیخ صاحب کا معنی کیا ہوگا؟ یہ ان کی قوم شیخ ہے اور یہ عربی میں عزت کے لیے شیخ کہتے ہیں، اور اگر منطق میں چلے جاؤ فلسفے میں چلو یہ شیخ ہے تو شیخ کا معنی کیا ہے؟ یہ فلاں فن کا ماہر ہے۔ تو منطق اور فلسفے میں فن کے ماہر کو شیخ کہتے ہیں اور ہمارے یہاں قوم والے کو شیخ کہتے ہیں۔ تو لفظ ایک ہی ہے لیکن ایک فن کے بدلنے سے بالکل معنی بدل گیا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی بدل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تقریر کا معنی بولنا ہے، محدثین کی تقریر کا معنی نبی خاموش رہے سامنے کو کام ہو جائے، تو نبی کا خاموش رہنا یہ تقریر ہے۔ کیا ہو تقریر کا معنی بات کو ثابت کرنا، میں 1 گھنٹہ بولوں تو مسئلہ شاید ثابت نہ ہو جس طرح پیغمبر کے خاموش رہنے سے ثابت ہوتا ہے۔ نبی کی خاموشی ہمارے بولنے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہے۔ تو حدیث کا توجہ رکھیں، معنی کیا ہے؟ نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کی تقریر۔ نمبر 2 صحابی کا قول، صحابی کا فعل اور صحابی کی تقریر۔ نمبر 3 تابعی کا قول، تابعی کا فعل اور تابعی کی تقریر۔ یہ 9 چیزوں کا نام حدیث بنتی ہے۔ علامہ تہبی نے شرح مشکات میں لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے شرح نخبہ میں لکھا ہے، حضرت شیخ محدث علامہ ظفر احمد عثمانی نے القواعد کے علوم الحدیث میں لکھا ہے۔ یہ کوئی تعریف میں آپ کی طرف سے نہیں کر رہا، تعریف آپ مشکات سے نہیں اٹھاؤ، اس کے مقدمے میں یہی تعریف لکھی ہے۔ اچھے سے ایک چھوٹی سی بات سمجھے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل کو نہ مانے یہ منکر حدیث ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں، علماء تو آپ جلدی سمجھ جائیں گے، میں نے امام کی وضاحت کر دی ہے۔ جو امام ابو حنیفہ کے مسائل نہ مانے یہ کون ہے؟ منکر حدیث۔ جو حدیث کا معنی کیا ہے؟ نبی کا قول و فعل تقریر، یہ بھی حدیث، صحابی کا قول و فعل تقریر، یہ بھی حدیث، تابعی کا قول و فعل تقریر، یہ بھی حدیث۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ تابعی۔ تو ان کی اقوال تو حدیث سے بنتی ہے، جو ان کی اقوال نہ مانے وہ منکر حدیث ہوتا ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کم قال ابو حنیفہ جو اسلام میں امام ابو حنیفہ نے کتنے مسئلے لیے؟ فرمایا 60,000 مسئلے۔ تو یہ امام صاحب کے 60,000 مسئلے نہ مانے، وہ 60,000 مسئلے نہ ماننے والا یہ منکر حدیث ہوتا ہے۔ اہل حدیث کبھی نہیں ہو سکتا، اہل حدیث تو وہ ہوگا جو امام ابو حنیفہ کے مسائل کو مانے۔ حسن بصری کا قول یہ حدیث ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا اگر کوئی بندہ پوچھے گائے بھینس حکم ہے تو کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 2 حضرت امام مالک بن انس، کتاب کا نام ہوتا ہے امام مالک، فرماتا ہے انما یبقر کلھا، جو گائے اور بھینس یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ امام سفیان ثوری، کتاب کا نام مصنف عبد الرزاق، فرماتا ہے تسب الجوامع مع البقر، جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے۔ دلیل نمبر 4 ابن منذر کتاب اجماع میں لکھتے ہیں اجمعوا علی ان حکم الجوامع سے حکم البقر، امت کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے۔ اور اجماع کتنی بڑی دلیل ہے، توجہ رکھنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد نبی کے خلیفہ بنے ہیں۔ پوچھو بے دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھو نہیں پڑھ سکتے، صاحب حدیث پڑھو اشارے پیش کرو گے صراحت نہیں ہے۔ صدیق کی خلافت کی دلیل امت کا اجماع ہے، اجماع امت کا انکار کرو گے صدیق کی خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ میں اس سے بڑی بات کہتا ہوں، اجماع امت کا انکار کرو گے جو تمہارے پاس قرآن موجود ہے یہ قرآن ثابت نہیں ہو سکتا۔
اس کے ثبوت کے لیے دلیل تواتر اور امت کا اجماع ہے۔ مجھے غیر مقلد ایک بیان کی بات چیت تھی، کہا جی جس فقہ کو تم مانتے ہو یہ بھی حنفی ہے، یہ امام صاحب سے ثابت نہیں ہے، توجہ رکھنا، یہ تمہیں بھی اشکال کریں گے، ثابت نہیں ہے۔ اگر تم سند کے ساتھ یہ سارے مسئلے امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دو، میں اہل حدیث مسلک چھوڑ کے حنفی بن جاؤں گا۔ میں نے کہا اگر تمہیں کوئی عیسائی کہے تمہارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر الحمد سے لے کر والناس تک ساری آیتیں سند کے ساتھ اللہ کے نبی سے ثابت کر دو، میں مسلمان ہو جاؤں گا، ثابت کر لو گے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے اس لیے کہ قرآن نبی پاک سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو وہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جس طرح قرآن نبی پاک سے تواتر سے ثابت ہے، فقہ حنفی امام ابو حنیفہ سے تواتر سے ثابت ہے، نہ وہاں سند نہ یہاں سند، نہ وہاں سند نہ۔ کبھی آپ نے کسی قرآن کے شعبے میں سند دیکھی ہے لکھی ہوئی؟ بولو بھائی، پھر اہل حدیثوں کا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتا ہے دیکھو فقہ کی کتاب کے شروع میں سند نہیں ہے، بخاری میں سند ہے، ہم سند والی بات مانتے ہیں، بے سند نہیں مانتے۔ اس لوگ قرآن کے شروع میں سند نہیں ہے، اس کا بھی انکار کر دے، کہتا ہے یہ تواتر سے ہے، تو تو کہتے ہیں فقہ حنفی کی تواتر سے۔ فقہ حنفی کس سے ہے؟ بولو کس سے ہے؟ تو دلیلیں یاد بھی کیا کرو نا، گفتگو کرنا سیکھو تھوڑی سی۔ ہم کتنے آہستہ آہستہ دلائل کو دیتے ہیں، آپ دلائل یاد کریں۔ ابن المنذر نے کتاب الاجماع میں لکھا ہے اجمع علی ان حکم الجوامع حکم البقر، کہ گائے کا حکم وہی ہے جو کس کا؟ بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے کا ہے، تو گائے کو آپ قربانی میں دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 مسئلہ، جو آپ نے قربانی کرنی ہے تو کتنے دن کرنی ہے؟ پوری امت کہہ رہی ہے قربانی آپ نے 3 دن کرنی ہے۔ نمبر 1 10 ذی الحج، نمبر 2 11 اور نمبر 3 12۔ 13ویں تاریخ کو قربانی لے گئے۔ ایک فرقہ غیر مقلد آئے گا، عید کا دن خوشی کا دن ہے، امن کا دن ہے، سلامتی کا دن ہے، اس نے عید کے دن بھی پھٹا ڈالنا ہے، عید کے دن بھی اختلاف ڈالنا ہے، عید کے دن بھی تیرے امن کو برباد کرنا ہے۔ بتاؤ شیطان کی حد ہے کہ نہیں؟ خوشیوں کے دن بھی اس نے پھٹا ڈالنا ہے، یہ 13 کو قربانی کرے گا۔ توجہ رکھنا، ہماری دلیل کیا ہے؟ قربانی کے دن 3 ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کا نام لیا کرو فی ایام معلومات، ان دنوں میں جو دن تمہیں معلوم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی پاک کے صحابی فرماتے ہیں یہ معلوم دن سے مراد یوم النحر و یومان البادر ہو، 10 ذی الحج کا دن ہے اور 11 اور 12، یہ 3 دن ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو تم میں سے قربانی کرے من ضحى منکم فلا یصبحن بعد الثالثۃ وفی بقیہ فی بیت منه شیء، جو تم میں سے بندہ قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، 3 دن میں گوشت ختم کر دو۔ دلیل سمجھنا، اگر 3 دن سے زیادہ چوتھے دن قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں تو بتاؤ چوتھے دن قربانی کرنا کیسے جائز ہوگی؟ چوتھے دن قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں ہے تو قربانی کرنا کیسے جائز ہوگی؟ آپ کے ذہن میں آئے گا اس کا مطلب کہ 3 دن کے بعد گوشت نہیں رکھ سکتے، نانا اب رکھ سکتے ہیں۔ پہلے حکم یہ تھا، بعد حکم بدل گیا۔ نبی پاک نے آئندہ سال فرمایا گزشتہ سال میں نے منع کیا تھا کہ 3 دن کے بعد گوشت نہ رکھنا، اب میں تمہیں اجازت دے دو کہ گوشت رکھنا چاہو تو رکھ سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو ہوگے اگر گوشت رکھ سکتا ہے تو پھر قربانی بھی دے سکتا ہے نا؟ ہم کہیں گے نہیں یہ گوشت تو رکھ سکتا ہے، یہ چوتھے دن نہیں پورا سال رکھ سکتا ہے، تو قربانی تو پورا سال نہیں دے سکتا نا۔ پتہ یہ چلا کہ چوتھے دن قربانی کا وجود نہیں ہے۔ غیر مقلد آپ کو دلیل دے گا، حضرت عمر سے بھی یہی فتویٰ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی فتویٰ ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی یہی فتویٰ ہے، قربانی کے 3 دن ہے۔ لیکن کوئی دلیل تو وہ دے گا نا، بغیر دلیل کے تو وہ نہیں ہوتا، کوئی حدیث تو پیش کرے گا۔ توجہ رکھنا، غیر مقلد دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ایام التشریق کلھا ایام صبح، توجہ رکھنا، ایام تشریق 5 ہیں، 9 10 11 12 اور 13 ذی الحج۔ ایام تشریق کا معنی وہ دن جن میں فرض نمازوں کے بعد تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، یعنی ایام تشریق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے ایام تشریق یہ قربانی کے دن ہیں، سارے ایام تشریق یہ ذبح کے دن ہیں۔
ہم نے کہا ذبح کے دن ہے تو پھر کیا ہوا؟ کہا جو 13ویں تاریخ کی ایام تشریق ہے نا اس لیے ہم 13ویں کو بھی جانور ذبح کرتے ہیں۔ نبی نے جو فرما دیا آپ نے دلیل سے متاثر نہیں ہونا، میں سند کی بحث کروں گا تو میں سمجھ نہیں آئی، میں آسان جواب دے دوں۔ آپ اس سے پوچھو بھئی ایام تشریق اگر 13 ذی الحج کو ختم ہوتے ہیں تو بتاؤ ایام تشریق شروع کب ہوتے ہیں؟ ان سے پوچھو اگر 13 کو ختم ہوتے ہیں تو شروع کب ہوتے ہیں؟ وہ کیا کہے گا 9 کو۔ اسے کوئی کہو نا قربانی اگر 13 کو ہے تو 9 کو بھی ہے، کیونکہ جب نبی پاک نے فرمایا سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہے تو پھر 9 کو بھی ہے اور 13 کو بھی ہے۔ کہے گا نہیں 9 کو نہیں ہے، تو کہہ رہے نہیں 13 کو نہیں ہے، وہ کہے گا 13 کو کیوں نہیں؟ آپ پوچھے 9 کو کیوں نہیں؟ وہ کہے گا 9 بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی 13 کو کیوں نہیں؟ آپ پوچھو 9 کو کیوں نہیں؟ وہ کہے گا 9 کو اس لیے نہیں کہ باقی حدیثوں سے ثابت کہ 9 کو نہیں ہے، تو بھی کہتے ہیں 13 کو نہیں کہ باقی حدیثوں سے ثابت جس طرح بقیہ حدیث سے 9 کی نفی ہے تو بقیہ حدیث سے 13 کی نفی ہے۔ اگر اس حدیث کو لے کے 13 کو کرتا ہے تو پھر اس حدیث کو لے کر 9 کو بھی کرتا، اگر 13 کو لینا تو 9 کو بھی کر دو۔ نہیں 9 کو کیوں نہیں کرتے؟ باقی حدیثیں ہیں تو تو کہہ دے 13 کو کیوں نہیں کرتے؟ باقی حدیثیں تو اس پر بھی دلیل باقی ہے۔ تو قربانی کتنے دن کرے گے؟ جو قربانی 3 دن ہے، اس سے زیادہ قربانی کرنا جائز نہیں۔ اچھا نمبر 3 مسئلہ کہ جب قربانی کریں تو قربانی میں جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہے نمبر 1 بھیڑ اور بکری 1 سال کی ہو اور دوسرے سال میں چلی ہے۔ نمبر 2 گائے یہ 2 سال کی ہو تیسرے سال میں چلی ہے۔ نمبر 3 اونٹ یہ کتنے سال کا ہو؟ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں مسنہ۔ مسنہ کا معنی عمر والا یا مسنہ کا معنی دو دانتا۔ غیر مقلد کہتے نہیں، اس سے مراد 1 سال والا نہیں ہے، اس سے مراد ہے 2 دانتا۔ 2 دانتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 دانت اگے ہوں، 2 دانتے سے مراد کہ 2 دانت گرے ہوں۔ دوتا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جانور کے 2 دانت ہو رہا ہے، 2 دانتا کا معنی کہ جانور کے 2 دانت گر جائے۔ توجہ رکھنا، تو ہم کہتے ہیں اس سے مراد اگر بکری ہو تو 1 سال کی، غیر مقلد کہتے ہیں کہ نہیں بکری ہو تو 2 دانتی، دونوں ضروری ہے، 1 سال ضروری نہیں ہے۔ ہم نے کہا 1 سال ضروری ہے، دونوں ہو یا دونوں نہ ہو، عمر کو دیکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دانت کو دیکھا جائے، ذرا بات توجہ سمجھنا۔ ہم نے کہا عمر کو دیکھے، وہ کہتے ہیں دانت کو دیکھے۔ دلیل دونوں کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی دو لا تذبحوا الا مسنۃ، تو پھر مسنہ یہ جانور کو ذبح کرنا الا ان یرسل علیکم فتذبحوا جرۃ من الزانی، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے یا تم یہ قربانی نہ کرنا چاہو تو پھر 6 سال کا دمبا ذبح کر لو، جرہ جو دیکھنے میں 1 سال میں لگے۔ تو غیر مقلد کہتا ہے حضور نے فرمایا مسنہ ذبح کرو۔ ہم نے لغت کو دیکھا تو لغت میں مسنہ کا معنی ہے سلی، اور سلی کا معنی ہوتا ہے 2 دانتا۔ ہم نے کہا نہیں، لغت کو دیکھا اس کا معنی سلی ہے، اس کا معنی 2 دانتا بھی ہے، اور ہم نے لغت کو دیکھا اس کا معنی سلی ہے، اس کا معنی عمر والا بھی ہے۔ اب عربی زبان میں لغت میں دونوں معنی آگے، 2 دانت والا بھی اور عمر والا بھی، ہم معنی کون سا لیں؟ اگر یہ مسئلہ لغت کا ہوتا تو لغت والوں کے حوالے کرتے، یہ جو کہ مسئلہ شریعت کا ہے تو حوالے فقہا کے کریں گے۔ موجب اوسط طبرانی میں روایت موجود ہے، علی اور مرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس بی بیان امر بنا نہی فما تامرنا، اللہ کے نبی کو مسئلہ پیش آئے اور اس کا حکم صاف صاف نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا تشاورون الفقہا، پھر تم نے فقہا سے پوچھنا ہے۔ نبی نے مسنہ فرما دیا، مسنہ کے معنی کی تعین نہیں ہے 1 سال والا یا یہ دانت 2 دانتا ہے، تو جب نبی نے معنی متعین نہیں کیا تو حضرت علی نے پوچھا اگر کوئی دن آگے تو کہا ہے؟ فرمایا تشاورون الفقہا، پھر اب فقہا کے پاس یہ ہے تو سارے فقہا کہتے ہیں مسنہ سے مراد عمر والا ہے، مسنہ سے مراد دانت والا نہیں۔ تو جن کے حوالے نبی نے کیا ہم نے مسئلہ انہی سے پوچھا ہے۔ ممکن ہے یہ دلیل کبھی مشکل لگے اور یہ دلیل جلدی سمجھنا ہے یا سمجھ تو آئے لیکن سمجھا نہ سکے۔ کبھی بندے کو بات سمجھ نہیں آتی اور کبھی سمجھ آتی ہے تو بات سمجھا نہیں سکتا۔ میں تخصص میں اپنے علماء سے کہتا ہوں جب بندہ بات سمجھا نہ سکے تو تقریر میں کہتا ہے یعنی کہ میری مراد یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میرا مطلب یہ ہے، اس کا معنی کہ اس سے بات سمجھائی جا رہی، اگر سمجھائی جاتی تو یعنی معنی چھوڑ دیتا، سیدھی
سیدھی اپنی بات کہتا. چلے ہو سکتا ہے یہ دلیل سمجھ نہ ہے عام آدمی کو، یہ دلیل سمجھ ہے لیکن سمجھا نہ سکے. میں اس سے بھی آسان دلیل پیش کرتا ہوں جو آپ سمجھے بھی اور سمجھائیں بھی. اسی دلیل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، تم نے جانور ذبح کرنا ہے مسنہ. کیا ذبح کرنا ہے؟ نہیں سمجھنا کیا ذبح کرنا ہے؟ مسنہ کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سال والی بکری، سال والی بھیڑ، اور غیر مقلد کیا کہتا ہے؟ دو دانتا. اب مسنہ کے معنی میں اختلاف ہو گیا نا. یہ تو طے شدہ ہے کہ مسنہ ذبح کرنا ہے، لیکن مسنہ کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا عمر والا، اس نے کہا دو دانتا. چلیں اگلا جملہ سنیں. اسی حدیث کا اگلا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یسر علیکم، اگر مشکل ہو اور تمہیں یہ مسنہ نہ ملے یا اگر موجود ہو اور مسنہ ذبح نہ کرنا چاہو. اگلی دلیل فرمایا الا ان یسر علیکم فتصبحوا جزءا من الثانی، اگر مسنہ نہ ملے تو پھر جزء تم ذبح کر لینا. اور جزء کا معنی کیا ہے؟ غیر مقلد بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں. جزء کا معنی ہے وہ دمبا جو 6 سال والا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگے، 6 ماہ کا ہو دیکھنے میں، توجہ کتنا ہو 6 ماہ کا ہو دیکھنے میں، تو مسئلہ حل ہو گیا نا. فرمایا مسنہ ذبح کرو، اگر مسنہ نہ ملے تو پھر 6 ماہ کا دمبا جو دیکھنے میں سال کا لگے. تو پتہ چلا مسنہ سے مراد سال والا ہے. تبھی تو نبی فرماتے ہیں نا اگر مسنہ نہ ملے تو 6 ماہ کا لو جو سال کا لگے. اگر یہ سال والا مراد نہ ہوتا بلکہ تو دادا ہوتا تو نبی پاک فرماتے کہ تم مسنہ ذبح کرو، اور اگر تمہیں مسنہ نہ ملے تو پھر تم وہ دمبا ذبح کرو جو 2 دانتا تو نہیں ہے لیکن 2 دانتا لگے. پتہ چلتا کہ دانت بنیاد ہے. فرمایا اگر تمہیں مسنہ نہ ملے تو وہ دمبا ذبح کرو جو 6 ماہ کا ہے اور دیکھنے میں سال لگے. تو پتہ چلا بنیاد عمر ہے، بنیاد 2 دانتا نہیں ہے. ایک دلیل آسان ہے کہ بنیاد عمر ہے، بنیاد 2 دانتا. اس کی طرح میں مثال دوں گا تو پھر بات کو سمجھ آئے گا. اچھا بھائی بوڑھا کسے کہتے ہیں؟ بوڑھا کسے کہتے ہیں؟ جی 80 سال جس کے بال کٹے ہو. بتاؤ اگر بوڑھے کا معنی ہے کہ جس کے بال سفید ہو تو پھر تو تمہیں 30 سال کے بوڑھے مل جائیں گے، 25 سال کے بوڑھے، 35 سال کے بوڑھے مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ بھائی بوڑھا کسے کہتے ہیں؟ کہ 60 سال سے گزرتے ہیں، 40 سال سے گزرے نا تو یہ بڑھا کے پھر کئی بڑا شروع ہو جاتا ہے. اور جب 40 سال کراس کرتے ہیں نا اب یہ سچ کچھ بابا جی ہے. اس کے بعد عمر اس کو مل جائے گا یہ غنیمت. اس امت کی عمر 60 سے 70 سال اوسط عمر ہے. جو 60 سال کی عمر مل رہی ہے یہ بونس ہے، جتنا ملے اس کو قبول فرما لیں. اب لمبی چوڑی خواہشات کو چھوڑیں، یہ بونس کی عمر میں آپ چلیں گے. میں بات سمجھا رہا تھا کہ بوڑھا کسے کہتے ہیں؟ جس کے بال سفید ہو. نہ بوڑھا اسے کہتے ہیں جس کی عمر بڑی ہو. بنیاد تو عمر ہے لیکن علامت کیا ہے؟ بال سفید ہونا. کبھی آدمی کی عمر 30 سال ہو اور بال سفید ہو جائے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس تو جوانی کے بابا جی بن گئے ہیں. یعنی اصل جوانی ہے لیکن بابا جی بن گئے. کیا مطلب؟ بعض لوگ جوانی میں بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں. ہمارے شیخ عارف باللہ القدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر دامت برکاتہ نے فرمایا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آئے اور ساتھ ایک بچہ تھا. بچہ کیا تھا؟ جوان تھا. فرمایا لیکن اس کی صحت بڑی کمزور تھی. فرمایا اس کی صحت بڑی کمزور ہے. کیوں؟ اور صحت اتنی کمزور تھی وہ گرمیوں میں بھی سردی والے کپڑے پہنتا، گرمیوں میں بھی سردی والے کپڑے، گرم کپڑے. اتنی صحت کمزور تھی کہ حضور سردی تو گزا گرمی میں بھی سردی کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنا کمزور تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شیخ تھے حضرت مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ، اور میں ان کو ذوق تھا اور ذوق کی وجہ سے انہوں نے شیخ کو محفوظ کر دیا. وہ بندہ آیا میں تم بڑے کمزور ہو. اس بندے نے کہا حضرت میری زندگی پر میں نے ایک شعر سنا ہے جو میری زندگی کے مناسب تھا اور میں نے اس شعر کو اپنی زندگی پر مناسب ہونے کی وجہ سے اس شعر کو یاد کر لیا ہے. وہ شعر کیا تھا؟ ایام تفریح گئی نہ تفریح گئی ایام پیری، ایام تفریح گئے علامت پیری ہوئی ایام. تفریح گئی علامت پیری ہوئی ایام. شعر یاد رکھنا. تفریح گئی بچپن گیا نا، تفریح گئی علامت پیری ہوئی ایام. ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے.
समझी तिफली गई अलामतें मेरी हुई इधर मेरा बचपना गया छाती में बूढ़ा हो गया और मैं मुंतज़िर रहा कि जवानी कब आती है तिफली गई अलामतें मेरी हुई अय्याम हम मुंतज़िर ही रह गए हज़्र शबाब के बचपन खत्म हुआ बुढ़ापा शुरू हो गया और हम जवानी की इंतज़ार ही करते रहे जवानी कब आएगी ऐसे कभी कभी होता है तो एक है जवानी की अलामत एक है बुढ़ापे की अलामत और एक है बुढ़ापे की बुनियाद उम्र है अलामत बालों का सफेद होना है तो जानवर में बुनियाद उम्र है और अलामत जो दाता होना है अलामत पाई जाए या ना पाई जाए हम बुनियाद उम्र को देखेंगे बुनियाद किसको देखेंगे वो दाता हो या ना हो तेरे जानवर की उम्र कितनी है मैं बताइए रहा था एक मसले को जेल में रखे अल्लाह मुझे और आपको बात समझने की तौफीक अता फरमाए इनमें कभी भी घबराहट का शिकार न हो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है और अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब है अच्छा अजीब बात यह है कि गैर मुक़ल्लिद अगर कुर्बानी न माने तो भैंस की भी न माने और मानने पर आए तो घोड़े की भी माने न मानने पर आए तो भैंस की भी न माने और मानने पर आए तो मुर्ग़ की भी माने न मानने पर आए तो कट्टे की भी न माने और मानने पर आए तो मुर्गी के अंडे की भी माने फतावा सादिया में लिखा है इनकी जमात के अमीर कुर्बान नदीम मुफ्ती अब्दुल साहब से किसी ने पूछा हजरत महंगाई बहुत है अगर किसी बंदे को बकरा न ले सके तो क्या करे फरमाया दीन में बहुत आसानियां हैं अगर ये बकरा न ले सके तो मुर्ग़ ज़बह कर दे कहा अगर मुर्ग़ भी न ले सके तो कहा मुर्गी के अंडे की कुर्बानी दे दे और ये भी हदीस से साबित है और हदीस कौन सी पेश की है नबी पाक ने फरमाया जो जुम्मे के लिए सबसे पहले आए उसको ऊँट के ज़बह करने का अजर मिलता है और जो सबसे आखिर में आए उसको अंडे के सदके का अजर मिलता है कहा अंडे की कुर्बानी मुजाहिद हदीस से साबित है और कहाँ सदके का अजर और कहाँ कुर्बानी का अजर हज़रत मोहम्मद काली फरमाते थे इनका हल ये है कि जब सर्दी का मौसम आए तो तुम अंडे लो और रोजाना सुबह नाश्ता करो और अंडे की छिलके जमा करते रहो और फिर जमात दावा के दफ्तर फोन करो कि मेरे घर में 100 खाले पड़ी आ जाओ हमारे घर में 100 खाले पड़ी आ जाओ जब वो आए ना तो पूरा क्रेट अंडों के छिलकों वाला दे देना उसने कहा ये का वो तुम्हारे मुफ्ती साहब फजल की फतवा दिया है इसकी कुर्बानी जायज है तो हमने कहा गोश्त हम खा लेते हैं खा ले तो ले जाओ इलाज तो उनका यही है ना तो न मानने पर आए तो कटा भी न माने और मानने पर आए तो घोड़ा भी माने मैं कसूर में था एक साथी मुझे चिट्ठी दी कि ये कट्टे की कुर्बानी क्यों नहीं मानते मैंने कहा कट्टे का दिल नहीं करता कट्टा दबाओ ये जवाब हल्की से नहीं समझा मुझे कहते हैं कट्टे की कुर्बानी के नहीं देनी चाहिए मैंने कभी कभी किसी आदमी अपनी जिन्स के बारे में हर कोई ख्याल होता है ना तो कट्टे का दिल नहीं करता कट्टा दबाओ इसलिए कहते हैं कि कट्टे की कुर्बानी न करो तो न मानने पर है ये भी न माने और मानने पर है तो ये भी माने अच्छा बेअक्ली की इंतहा देखो न मानने पर आए तो भैंस की कुर्बानी न माने और मानने पर आए तो घोड़े की कुर्बानी मानने और जिसकी कुर्बानी मानते हैं उसके सारे अज़ा का भी हलाल होना मानते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा आप उठाओ मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में रिवायत मौजूद है हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरम मिन अश-शात सबा अल्लाह के नबी ने बकरी या बकरा इससे 7 चीजें नापसंदगी हैं 7 मकरूह हैं नंबर 1 अदमा दमे मसरूह जब सभा करें तो जानवर की रूह से निकलता है ये भी मकरूह है नंबर 2 अल हया मादा जानवर की शर्मगाह ये भी मकरूह है बल उन सयीने खुशियतैन ये भी मकरूह है बस ज़करा नाद जानवर की शर्मगाह पेशाबगाह ये भी मकरूह है अगर मैं वल हुद्दा और हराम मर्द ये भी मकरूह है वल मुसानदा मसाना भी मकरूह है वल मुनारदा और बिद्दा भी मकरूह है ये 7 अज़ा मकरूह है और गैर मुक़ल्लिदीन का आप जाकर देख लो फतावा नज़ीरिया इनके मसले के सबसे बड़े आलम जिसे शेखुल कुल फिल कुल कहते हैं मियां नज़ीर हुसैन देलवी इनकी किताब का नाम है फतावा नज़ीरिया उसमें लिखा है बंदे ने मसला पूछा कि ये जो 7 अज़ा है क्या इनका खाना मकरूह है दलील समझना फरमाने लगे कि मेरे कोई अर्थ नहीं है क्यों अर्थ नहीं है कहते जिस हदीस से साबित है वो हदीस ज़ईफ है और लोग कहते हैं तबीयत पसंद नहीं करती तबीयत कौन सी दलील शरई है तबीयत दलील शरई नहीं है हदीस वैसे ज़ईफ है लिहाजा से इन 7 अज़ा का खाना बिला कराहत जायज़ है न माने तो भैंस न माने और मान ले तो घोड़े के सारे अज़ा मान ले मैंने कहा कैसा मसला क्या है और लोग फिर भी कहते हैं बड़े समझदार हैं इसका बेहतरीन इलाज रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल नफ्स मौलाना मोहम्मद अमीर उकानी बताते थे और मैं कुर्बानी का दिन होना तुम बकरा ज़बह कर लो और सारा
گوشت خود کھا لو اور یہ 7,000 ڈبے میں پیک کر دو اور اوپر فتاوا نظریہ کا فتوا لگا دو، جماعت الدعوہ کو فون کرو کہ ہمارے گھر میں گوشت پڑا ہوا ہے، جو ہم کھا سکتے تھے ہم نے کھا لیا، جو تمہارے یہاں حلال ہے تم لے جاؤ، گوشت کو ضائع تو نہیں نہ کرنا بھائی، گوشت کو ضائع تو نہیں نہ کرنا، جو ہمارے جائز ہے ہم کھا لیں، جو تمہارے جائز ہے تم کھا لو۔ اس میں کوئی نہ فتوا بازی ہے، نہ کوئی شرارت بازی ہے، نہ کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو جس کا جائز ہے وہ عمل کرے، ہم نے فتوا تو کوئی نہیں لگایا، نہ کہتے تم غلط کرتے ہو، نہ کہتے تم ٹھیک کرتے ہو، تو جو چیز ہم کھا سکتے ہیں ہم کھا لیں، جو ہم نہیں کھا سکتے تمہارے مذہب میں گزارے تھے تم کھا لو۔ اس میں جھگڑنے کی بات کیا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتا یہ رہا تھا قربانی کے موقع پہ ایک مسائل کو ذہن میں رکھنا، چلیے ایک مسئلہ یہ رہ نہ جائے، قربانی کے لیے ایک مسئلہ یہ اور پیدا کریں گے کہ جب جانور ذبح کریں، ان میں جانور کا نام اونٹ بھی ہے، تو اونٹ میں حصے کتنے ہونے چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اونٹ میں 7 حصے ہونے چاہیے، غیر مقلدین کا مسلک ہے کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10۔ ہمارے پاس دلیل بھی حدیث اور ان کے پاس بھی دلیل حدیث ہے، کیونکہ میں دونوں کی حدیثیں پڑھتا ہوں، بس جانتی سے کام نہیں لیتا۔ ہماری حدیث صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خرجنا مع رسول اللہ مہلین بالحج، حج کا احرام باندھا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فامرنا ان نشترک فی الابل والبقر، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم شریک ہو جائیں، اس سے بنا لیں گائے اور اونٹ کے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ دیکھو ان میں بدنا، یہ گائے اور اونٹ کو کہتے ہیں، یہ 7 بندوں کی طرف، یہ 7 بندوں کی طرف سونا چاہیے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ہم نبی پاک کے ساتھ تھے اور ہم نے شرکت یوں کی ہے، یعنی نبی کا فعل بیان کیا اور نبی کا قول بیان کیا ہے کہ اگر گائے ہو تب بھی ساتھ، اگر اونٹ ہو تو تب بھی ساتھ۔ تو میں غیر مقلد دلیل پیش کرے گا، ایک جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے، حدیبیہ کے مقام پر تھے اور ہم نے قربانی یوں کی کہ گائے کے اندر 7 شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 شریک ہوئے۔ دیکھو میرے پاس حدیث موجود ہے، حدیث کا نام سن کے نہ گھبرایا کرو نہ ڈرا کرو، بس آپ اتنی شفقت فرما لیا کرو کہ ہم سے رابطہ کر لیا کرو، الجھن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو یہ حدیث موجود ہے، حدیث دکھائیں لاؤ اور اس کو ریجیکٹ کرا لو۔ میں نے کہا میں بالکل مانتا ہوں، اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو یہ بھی حدیث میں ہے، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو یہ بھی حدیث میں ہے۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے، امام ترمذی کی عظمت یہ ہے کہ وہ ایک مسئلے پر 2 حدیثیں بیان فرماتے ہیں اور پھر بعد میں اپنی رائے بھی پیش فرماتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث رائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والی کہ اونٹ کے اندر 10 حصے ہیں، اور بعد میں حدیث رائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی کہ اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں۔ آپ توجہ رکھنا، حضرت عبداللہ بن عباس والی اونٹ میں 10 حصے، یہ پہلے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث اونٹ میں 7 ہے اور یہ بعد میں ہے، پہلے 10 والی رائے اور پھر 7 والی ہے۔ پھر امام ترمذی نے فیصلہ کیا، فرمایا والعمل علی ھذا ان اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 والی حدیث بھی موجود ہے، 7 والی موجود ہے، لیکن 7 والی روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا پیغمبر کے صحابہ جو اہل علم تھے ان کا عمل 10 والی حدیث پہ نہیں ہے، ان کا عمل 7 والی حدیث پر ہے۔ امام ترمذی بتانا چاہتے ہیں صحابہ کے یہاں 10 حصوں والی حدیث یہ متروک ہے اور 8 و 7 والی یہ معمول ہے، تو ہم نے متروک کو چھوڑا ہے، معمول کو لیا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب لحم صدر المحرم، اور باب قائم کیا باب اللہ صلاۃ الشیء۔ آپ باب کو چھوڑے اصول یاد رکھیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اذا تنال الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نبی سے ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں، امتی کے اس پہ عمل کرے۔ ایک حدیث آئی ہے 10 حصوں والی عبداللہ بن عباس کی، اور ایک آئی ہے 7 حصوں والی جابر بن عبداللہ کی، عمل کس پہ کرے؟ ذرا ضابطہ دیکھنا، اذا تنال الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نبی سے ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں، فنظر الی ما عمل به اصحابہ بعدہ، ہم یہ دیکھیں گے پیغمبر کے جانے کے بعد صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے۔ جس حدیث کو صحابہ نے ہم لے لیں گے اور جس کو صحابہ چھوڑے ہم چھوڑ دیں گے۔ 10 والی کو صحابہ نے چھوڑا ہم نے چھوڑ دیا، 7 والی کو لیا تو ہم نے لے لیا۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے تو صحابہ نے چھوڑا ہے، صحابہ نے لیا ہے، ہمیں صحابہ مبارک
تجھے وہابہ مبارک. ہمیں کون مبارک؟ اور تمہیں نہیں انہیں. تمہیں سے مراد کون ہے؟ انہیں کیا رہا تم یہ نہ سمجھا ہمیں کا ہمیں صحابہ مبارک تجھے وہابہ. اور تیسری بات سمجھو یہ اصول ذہن میں رکھنا کوئی اصول آپ یاد کر لیا کرو الجھن کبھی نہیں ہوگی. ایک مسئلے پر کئی حدیث سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات قائم کی ہے. بات کا عنوان کیا ہے؟ باب الوضو مما مست النار. آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدیث بیان کی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے توضؤ مما مست النار. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے آگ پر پکی چیز استعمال کی تو وضو ٹوٹ گیا. کیا معنی وضو کر لیا پھر آپ نے چائے پی وضو ٹوٹ گیا؟ یہ حدیث سے مبارک ہے. اس کے بعد امام مسلم دوسری حدیث لائے. اللہ کے نبی کے صحابی فرماتے ہیں نبی پاک نے وضو کیا کپڑے درست فرمائے اور مسجد میں نماز کے لیے جانے لگے. اللہ کے نبی کی خدمت میں گوشت بنا ہوا پیش کیا گیا اور روٹی پیش کی گئی. حضور پاک نے کچھ لقمے لے لیے وما مس ماء اور وضو نہیں کیا اور مسجد میں چلے گئے. اس سے پتہ چلا آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حدیث سے دو ہوئے. پہلے حدیث وہ ہے کہ جس سے پتہ چلا آگ پر پکی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر حدیث یہ ہے کہ جس سے پتہ چلا آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. عمل کس پہ کرے؟ اسی مسلم کے حاشیے میں امام نووی جو حنفی میں شافعی ہے امام نووی فرماتے ہیں ضابطہ یہ ہے آدھی عادت مسلم لغیری من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخة ثم ينكرون بالناسخ. ذرا ضابطہ سمجھنا. امام مسلم اور دیگر محدثین کی عادت یہ ہے اگر ایک مسئلے میں نبی پاک کی دو حدیثیں آ جائیں ایک حدیث پہلے دور والی جسے منسوخ کہتے ہیں اور ایک بعد والی جسے ناسخ کہتے ہیں. محدثین کی عادت یہ ہے کہ جو ان کے ہم منسوخ ہو اس کو پہلے لاتے ہیں اور جو ان کا ناسخ ہو اس کو بعد میں لاتے ہیں. امام ترمذی 10 والی کو پہلے لائے ہیں 7 والی کو بعد میں لائے ہیں. پتہ یہ چلا کہ 10 والی منسوخ ہے اور 7 والی ناسخ ہے. منسوخ تمہیں مبارک ناسخ ہمیں مبارک. پہلی والی پہ تم نے عمل کیا بعد والی پہ ہم نے کیا. جس کو نبی نے صحابہ نے چھوڑا اس کو ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے. ضد کی ضرورت تو نہیں ہے نا. مجھے آپ بتاؤ حضور مدینہ منورہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی منہ کدھر کیا؟ بتاؤ کدھر کیا؟ بیت المقدس. اور بعد میں کدھر کیا؟ تو حدیثیں تو دونوں ہیں. آپ نماز پڑھتے وقت منہ کدھر کریں گے؟ بولیے نا. بیت اللہ اللہ کے نبی نے بیت المقدس طرف کیا آپ کیوں نہیں کرتے؟ بولو. دو منسوخ ہے پہلے دور کی ہے تو بھئی جس طرح بیت المقدس قبلہ یہ پہلے دور کا ہے تو 10 حصوں والی حدیث بھی تو پہلے دور کی ہے. یہ قبلہ بھی منسوخ ہے. ادھر منہ گئے تو نماز نہیں ہے تو 10 حصوں والی حدیث بھی منسوخ ہے. 10 شریک گئے تو قربانی بھی نہیں ہے. اپنی قربانی کبھی ضائع نہ کرنا. دونوں میں کتنے شریک ہونے چاہیے؟ 7 آدمی. اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک نکتہ چھوٹا سا ذہن میں رکھ لیں. دلائل کے ساتھ نکتے بھی ذہن میں رکھیں نا. جب ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں تو ہندو کہتے ہیں تم بڑے ظالم ہو تمہیں چسکا ہے سوپ پینے کا موز ذبح کر لو. تمہارا دل کیا کہ کھانے ہیں تو بکرا ذبح کر لو. دل کیا بھائی 100 بندوں کو دعوت کرنی ہے تو گائے ذبح کر لو کٹا ذبح کر لو. مسلمان بڑا ظالم ہے. زبان کے چسکے کے لیے جانور کی جان لیتا ہے. میدان میں آئے دیوبند کے بانی قاسم علوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور میں تم نے آدھی بات دیکھی ہے پوری بات تو شریعت کی دیکھی نہیں ہے. شریعت نے حکم دیا کہ جب جانور ذبح کرو اوپر اللہ کا نام لینا کرو بسم اللہ اللہ اکبر. یہ حکم کیوں دیا ہے؟ جب وقت ذبح خدا کا نام لو تو جانور خدا کے نام کی برکت سے جھوم کے جان دیتا ہے. اس کو کٹنے کی درد نہیں ہوتی. جیسے آدمی میدان جنگ میں جب شہید ہوتا ہے ان شہید لا یجرؤ مس القتل الا کما یجرؤ احدکم القصۃ. جیسے میدان جنگ میں کٹنے والا شہید ذبح ہو جاتا ہے اور چیونٹی کے کاٹنے کی درد میٹھی سی محسوس ہوتی ہے. یہ اللہ کے نام پہ انسان ذبح ہو تو درد تب بھی نہیں ہے اور خدا کے نام پہ جانور ذبح ہو تو درد تب بھی نہیں ہے. خدا کے نام پہ ذبح ہوا وہ بھی لذت پا گیا. ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہمیں بھی لذت ملی اسے بھی لذت ملی اسے بھی لذت ملی ہمیں بھی لذت ملی ہے. یہ تو تب ہے جب درد ہوتی ہے. لوگ کہتے جب درد نہیں ہے تو تڑپتا کیوں ہے؟ میرے
شیخ فرماتے ہیں کہ جب تم شامی کباب کہتے ہو تو لذت تو لگتی ہے نا، لیکن چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہ شامی کباب کو کھاتے وقت یہ لذت کون سی ہے؟ عداوت اور نفرت والی نہیں ہے، اپنی چاہت والی ہے. تو اس طرح بالکل جانور خدا کے نام پہ جان دیتا ہے، یہ درد ہوتی ہے، لیکن یہ درد الگ درد نفرت نہیں ہے، یہ درد محبت الہیہ ہے. تم 6 ماہ کے بچے کو دیکھو، اس کے منہ میں تھپڑ غصے سے کرو وہ رو پڑتا ہے، اور محبت سے تھپڑ مار دو وہ مسکرا پڑتا ہے. 6 ماہ کا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو تھپڑ مارا ہے یہ پیار والا، یہ نفرت والا. تو جانوروں بھی سمجھتا ہے یہ سوئی خدا کے نام پہ چلی ہے. درد ہے لیکن درد محبت ہے، اس محبت کو سہنے میں لطف آتا ہے. اپنے مخالف کو بالوں سے پکڑو وہ آنکھیں نکالتا ہے، اور اپنے دوست کو سینے سے لگا کے دبا بھی دو اس کو لذت آتی ہے. حالانکہ درد نیچے ہے، اس کو درد میں لطف آتا ہے کہ میرے دوست نے دبایا ہے. جانور کٹا اگر یہ درد ہوئی، لیکن درد محبت الہیہ ہے کہ خدا کے نام پہ کٹا. اب کیا یہ کہا ہے اس کو بھی مزہ ہے ہمیں بھی مزہ. تو جانور بھی لطف لیتا ہے، ہم بھی لطف لیتے ہیں، اور ہندو یہ شدتوں سے محروم رہتا ہے. مولانا قاسم نقوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہندو نے پوچھا کہ جس کو خدا مارے وہ نہیں کھاتے، جس کو خود مارو اس کو کھا لیتے ہو. فرمایا جو پانی خدا نکالے اس کو نہیں پیتے، جو خود نکالو تو پی لیتے ہو. نہیں سمجھا؟ ایک نلکا تمہارے جسم میں، ایک نلکا زمین میں ہے. فرمایا جو خدا نکالے وہ نہیں پیتے، اور جو تم خود نکالو پی لیتے ہو. اس کا جواب ہندو کے پاس نہیں تھا. مولانا نقوی بہت پیارے جواب دیتے ہیں. اور یہ مسلمان کو دفن کرتے ہیں، ہندو کو جلاتے ہیں. کیوں؟ فرمایا مسلمان خزانہ ہے، ہندو کچرا ہے. کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے. مولانا نقوی کے بہت پیارے عجیب تھے، اور اللہ نے اپنی مضامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قربانی کی چاہیے کہ مسائل بیان فرمائے. یاد رکھ لو گے نا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. تاکہ میری آپ سے گزارش ہے دعا سے فارغ ہونے کے بعد باہر ہمارا لیکچر موجود ہے. اللہ کے لیے کچھ ہمارے اوپر ترس کھاؤ، کچھ تم بھی شفقت کرو. میں تمہیں کس طرح درد کے ساتھ بات دوں، ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. غیر مقلد کا لٹریچر شام کے بچوں کی طرح تقسیم کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے لٹریچر کو تقسیم نہیں کرتے. ہم نے فضائل و مثال قربانی کے عنوان پہ بڑا مختصر سا لٹریچر ہے، چند ایک صفحات پر موجود ہے. 10 روپے اس کی قیمت ہے، اور تقسیم کروانا چاہیں تو 7 روپے قیمت ہے. اس کو لے اور تقسیم کروا دیں. اتنا کام تو آپ کر سکتے ہیں نا، بولتے نہیں. ابھی کیا تمہیں فری ہے، تم نے کہنا جی یار مجھے 2 دے دو. کیوں؟ ساڑھے استاد نے بڑا سا حکم مطالعہ تھا، ایک وہاں سے دے. یہ میں اپنا تجربہ کہتا ہوں. اور اگر کوئی بھی یہ 10 روپے کا ہے کہتے ہیں سب دونوں میں بھی دے دو، والی والی کرنا. 10 روپے خرچ کرنے تو تم بھی عادت ڈالو نا. میں اللہ کے بارے قسم کھاؤں تو میں عادت نہیں ہوگا. میرا دل کرتا ہے خدا مجھے استطاعت دیتا نا تو میں لاکھوں کی تعداد میں چھپا کر پورے ملک میں تقسیم کر دوں. میں اپنی طرف سے بہت حصہ ڈالتا ہوں، آپ کو بتانے کی بات نہیں ہے. آپ سب بھی لے لو، میرے کھاتے میں ڈال دو. وہ کہے گا جی آپ کو انکار نہیں کرتا، لیکن آپ یہ کر سکتے ہو. ہر بندہ 10 روپے کا ایک کتاب کا تو لے سکتا ہے. اور اصل یہ ہے ہر بندہ 10 لے، 5 لے، 20 لے، اور اس کو جا کے تقسیم کرائے. میں نے کتاب نہیں کی، آپ نے دیکھی نماز آپ کو سنت پر بات آپ نے سنی ہوگی، خریدی نہیں ہوگی. یہ کبھی نہ لینا کہ تمہارے ہاتھ میں دلیلیں آ جائیں. پھر اہل حدیث کتاب لے آیا، اہل حدیث لکھی لے آیا، وہ یہ لٹریچر بن گئے. بھائی آپ سیدھی اپنی کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں بھی اس لیے بحرین کے دورے پر تھا. یہ کتاب جو آپ کیا ہے نماز آپ کو سنت غالباً اس کی 100 روپے قیمت ہے. بحرین میں اس قیمت کی 5 دینار کے 1250 بنتے ہیں. 5 دینار کتنے؟ 1250. تو 100 کی جان نہیں 1250 روپے تیار تھے. اور مجھے ایک ساتھی نا انٹیلیجنس کرنا، مجھے بہت خوشی ہوئی. اپنی کارگزاری پر خوشی ہوتی ہے. میرے بیان میں آیا، چندہ بھی دیا، کتاب بھی دی، دوبارہ پھر آیا، دوبارہ پھر آیا ملنے کے لیے. کہتا ہوں نے یقین فرمائے مجھے اتنی خوشی ہے. آج سے 7 قبل میری آفت ڈوبی تھی. میں بحرین گیا نہیں، میری آفت ڈوبی تھی کہ جس بندے کی بحرین میں سیڑھیاں تقسیم ہوئی اس کو چیک کرو کون ہے. یعنی آپ کی تفتیش پہ ڈوٹی تھی. اور میں خوش ہوں کہ آپ سب بیان بھی سنتا ہوں اور آپ کو چندہ بھی دیا. یہ میں بحرین کی آپ کو رپورٹ پیش کرتا ہوں. یعنی مجھے اتنی خوشی باہر جا کر کارگزاری دے کے یہ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو مکانی ہے چھوٹا سا مرکز ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ سیڑھی امام اجتماع اس نے دنیا میں کتنا کام کیا ہے. مولانا طارق میر صاحب کا دماد ہے. مولانا جناب مجھے ملے 7 کو برازیل لگا کر ہے. کہتے میں برازیل میں تھا، مجھے برازیل کے لوگوں نے کہا مولانا ریاض کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے دوست ہیں. انہوں نے کہا پھر مولانا کی سیریز کی وجہ سے برازیل میں ہم اپنے مسلک پر قائم بیٹھے ہیں. ایک کو دیکھتے میں مکہ مکرمہ میں تھا. یقین فرماؤ مجھے ساتھی ملے کیوبا کے 4 آدمی.
انہوں نے کہا جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو کیوبا نے 1000 بندہ لیا ڈاکٹر کے ٹکٹ پاکستان کی تھی خرچہ کیوبا حکومت کیا اور پوری کیوبا میں ایک بھی مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے کیا مجھے بولے کیا اس اجتماع پر 4 ماہ کے لیے پہلا بندہ کیوبا سے آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 1000 بندے آئے 100 اس میں ہوتے ہیں 900 مرد ڈاکٹر ہیں ہم نے مسلح بنائے قرآن نے بھی کام شروع کیے ریڈیو کو پیچھے سے سپورٹ ہے گلوں کو سپورٹ ہے لیکن ہم بے واسطے آپ کی سیریز نے ہمیں اپنے مسلک پہ قائم رکھا ہے اس سے ہم آپ کو ہر میں بیٹھ کے مبارک دیتے ہیں اللہ کا تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے سے نا دنیا میں اتنا عقیدے کا انقلاب آیا ہے آپ اس کو تھوڑا سا قابو نہیں کر سکتے ہم آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے بھیک نہیں مانگ رہے اتنا کہتے ہیں اس بیٹے سے تو خرید لیا کرو بس آپ خریدتے رہو گے مزید کو چھپتا جائے گا انشاءاللہ پرائیویٹ کے اجتماع کا ہمارا ہے سیفیت کے خلاف کتاب نہیں ہے جس پر بھی آ رہی ہے دعوت اسلامی پر نہیں ہے اس پر بھی آ رہی ہے ایک ایک موضوع پہ کتابیں آ رہی ہیں ایک کتاب میں ہمارا کام شروع ہو گیا آپ دعا فرمائیں صرف اس کام کے لیے ہمیں 2.5 لاکھ روپے کی صرف کتابیں چاہیے مطالعے کے لیے میں آپ سے قطر نہیں مانگ رہا آشا و کرنا میں صرف کا گزارش کر رہا ہوں عنوان کا کتاب کا ہم چاہتے ہیں جتنے شوقت موجود ہے نا تمام کی نشاندہی کرتے ہیں 2.5 روپے ڈالتے لوگ پوچھتے ہیں ذاکر نائک کیا ہے فرد ہاشمی کیا ہے شیخ غامدی کیا ہے ذکری کیا ہے فلاں فرقہ کیا ہے ہر فرقے کا تعلق 2.5 صفحات کو اس کے اندر ڈال دو آپ بتاؤ کتنی کتاب چاہیے ہر فرقے کی کتاب لو پھر اس کو پڑھو پھر اس پر محنت کرو پھر کتاب لکھو اب 3 آدمی سال کام کریں گے نا تو کتاب تیار کتنے کی 100 روپے کی 100 روپے کی کتاب 100 روپے اسی مذہب نہیں اپنا کام کرایا ہے صحیح پیسہ کماتے ہو بس رکھنا 3 بندوں نے 1.5 سال لگایا ہے 3 لاکھ کتابیں لی ہیں 3 کو وظیفہ دیا ہے سب پہ آپ نے پانی کر دیا ہے وہ 100 روپے دے کر کتابیں کرنا بس جو دیا بڑی مصیبت کتابیں بڑی مہنگی ہوئی لگے اس کے اوپر جس کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے چھوٹا سا کتابچہ ہے فضائل و مصالح قربانی اس کو لے لیں گے نا کہ انشاءاللہ ایک سب ساتھی لوگ میرا آپ سے گزارش ہے میں آپ سے کہوں گا 10 لوگ 5 لوگ 20 لوگ اپنے مساجد میں تقسیم کرو جا کے انشاءاللہ پھر مساجد ہماری ہوں گے اور پھر مسئلہ بھی ہمارا ہوگا جب بھی دروازے پر بحث کسی تھوڑے سے کرنے ہو قربانی ہو جائے آج جمعہ کی تقریب میں ہم نے مسئلہ بیان کیا سنا تھا فیصلہ ہو کہ کیا یہ صحیح ہے ہم نے سنا بات میں ہو گئی تھی ان کی شادی ہو گئی تھی یہ ایک اسرائیلی روایت ہے لا مصدق ولا مکذب تو جب اسرائیلی روایت ہے اس پر آپ کیا فیصلہ کریں اسرائیلی روایت بنیاد پر کچھ فتویٰ نہیں دیا کرتے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما غیر حاجات کو پورا فرما اے میرے مولا کرم عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ جتنے حضرات تشریف لاتے ہیں ان تمام کانا کو فضل کرم سے قبول فرما اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین